أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دل الحديث على أن النية معيار لتصحيح الأعمال. بس یہیں تک ویز بھائی کا اتنا ہے صحیح ترجمہ وجہ ہے آپ بتاؤ شروع سے دل فعل ماضی یہ مبنی ہوتا ہے، صحیح الحدیث اس کا فاعل بن رہا ہے، حدیث اسی لیے حالت رفع علی حرف جار ان النیت ان حرف ناصبہ میں سے نیت اسی لیے منصوب ہوتا ہے حرف ناصبہ تو نہیں کہیں گے اس کو. حرف ناصبہ تو اس وقت کہتے ہیں جب فعل مضارع پر آنا آتا ہے. یہ تو اللہ ہے نا، انا ان النیت حرف مشبہ حرف بالفعل. مشبہ بالفعل سوری، اور یہ النیت اس کا اسم بن رہا ہے، پھر معیار لتصحیح الاعمال یہ مکمل اس کی خبر بنے گی. معیار آگے لام جار اور اس کے بعد جو یعنی متعلق جو مل کے یہ مطلب انا کی وہ خبر بنے گی نا. ہاں ترکیب کیسے ہوگی؟ معیار اکیلے الگ سے کیا بنے گا؟ مطلب آگے والے کے لیے کیا بنے گا؟ معیار یہ معیار مفعول کے وزن پر آ رہا ہے، وہ تو ہے، اس کے متعلق ہو سکتا ہے نا، اس کے بھی ہو سکتا ہے. تو معیار یہ خبر بن رہا ہے اسی لیے حالت رفع میں. لام جار تصحیحی مضاف اور یہ بھی حالت جر میں پیچھے لام جار کی وجہ سے، صحیح ہے. اور الاعمالی مجرور بن رہا ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لام جار کے لیے مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لو معیار کے متعلق ہو جائے گا. پھر معیار اپنے متعلق سے مل کر اپنے متعلق سے مل کر یہ انا کی خبر بن جائے گا. اچھا انا کہاں پڑھتے ہیں، انا کہاں پڑھتے ہیں؟ انا کلام کے شروع میں آتا ہے تو پڑھتے ہیں، اور انا کلام کے بیچ میں جب آتا ہے تو پڑھتے ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن عموماً حروف جارہ کے بعد انا پڑھا جاتا ہے، جیسے لی انہم لی انہم آتا ہے. جیسے یہاں پر بھی الا حرف جار ہے اس کے بعد انا آ رہا ہے. اور جب انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر فاعل بن رہا ہو، نائب الفاعل بنے، مبتدا بنے، جار کا مجرور بنے، تو ایسی صورت میں بھی انا پڑھتے ہیں، اور وہ مفرد کی تعویل میں ہو جاتا ہے، کیونکہ حرف مشبہ بالفعل اسم و خبر سے مل کر جملہ بنتا ہے. اب جملے کو ہم فاعل تو نہیں کہہ سکتے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مراد اللفظ ہے یا بتاویل مفرد ہے. اور اسی طرح شہیدہ اور علیمہ اور ان کے جو مشتقات ہوتے ہیں ان کے بعد عموماً انا ہی آتا ہے، مطلب انا نہیں آ سکتا. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا دوسرا کلمہ اشہدو الا نہیں پڑھتے، اللہ پڑھتے، وہ تو ان ہے نا، وہ تو ان مخففہ ہے. وہی بات ہے، انا کبھی کبھی تخفیف کے ساتھ آتا ہے، ان ہو جاتا ہے، کا انا کبھی کا ان ہو جاتا ہے. مخففہ کے بھی احکامات ہیں جدا، علیمہ کے ساتھ بھی انا ہوتا ہے. صحیح، لیکن اس کی شرط یہ کہ ان کی حرف مشبہ بالفعل کی خبر پر لام داخل نہ ہو، یہ ایک شرط بیان کی ہے. اگر لام آ گیا تو پھر انا پڑھیں گے. انا اور انا کے ترجمے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ انا مطلب بے شک ہوتا ہے، اور انا مطلب کہ انا یہ کرتا ہے کہ پیچھے والے کو اگلے والے کے ساتھ جوڑتا ہے. تو ہم عبارت اپنی اردو زبان میں بھی بس اوقات دو جملوں کو جب جوڑتے ہیں تو بیچ میں کے کا لفظ لگاتے ہیں. صحیح ہے، کے بے شک بھی ہو جاتا ہے اور صرف کے کا ترجمہ بھی ہوتا ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ الا اس بات پر حدیث دلالت کرتی ہے کہ اب کے کا ترجمہ ہوگا. صحیح کہ نیت اعمال کے صحیح ہونے کے لیے معیار ہے. اچھا، اب تصحیح ہے یہ باب تفعیل سے.
ایک تو ہوتا ہے مجرد سے تو صحیح ہونا ہوتا ہے، صحا یصیحو، لیکن یہ صحا یصححو ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ متعدی ہو جائے گا، کرنا، درست ہاں کرنا. درست کرنا، یعنی نیت معیار ہے اعمال کو درست کرنے کے لیے، صحیح ہے. جیسے پیچھے انما الاعمال کے بعد صحت نکالا تھا نا، جو شافعی کے مذہب کے مطابق کہ اعمال صحیح ہو، تو یہاں بھی یہی ہے کہ نیت صحیح کرتی ہے، درست کرتی ہے. یہاں ہونے کا نہیں، کرنے کا ترجمہ ہے، کیونکہ یہ متعدی. متعدی ہو گیا، تصحیح، مصحح کہتے ہیں نا، مصحح، درست کرنے والا. ارے وہ شہیدہ علیمہ کا آپ نے بتایا تھا جب ان کی خبر کے ساتھ نام نہ ہو حرف مشبہ بالفعل پر لام نہ ہو تو پھر تب جو ہے نا انا پڑھو. اللہ ہوتا ہے. باقی یہ تین ہی کیسز ہیں، باقی اس کے علاوہ اتنا ہی پڑھو. جار مجرور، جب مبتدا، مجرور بن فاعل، رہا ہو نائب یا الفاعل. پھر فاعل بنے یا نائب الفاعل یا مبتدا بنے، صحیح ہے، تو انا پڑھتے ہیں. آگے اچھا دلہ اصل میں کیا تھا؟ دلل. صحیح ہے، پھر تعریف تو وہ سمپل ہی ہے. جی مضاف کا قاعدہ لگتا صحیح ہے، آگے کون ہے؟ ہے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. فحیث صلحت النیت صلح العمل. کہاں تک ہے آپ کا؟ آگے اس کی وحیث فسد العمل. بس اب وجہ اعراب بتاؤ شروع سے. فا تفسیریہ حیث شہیدہ علیمہ کی خبر کی بات نہیں ہو رہی، حرف مشبہ بالفعل کی خبر پر لام تاکید کا نام، وہ یہ اسی کا ہی ہے. شہیدہ علیمہ کے بعد انا پڑھا جاتا ہے جب حرف مشبہ بالفعل کی خبر پر لام. جی جی فا تفسیریہ تو حیث مضاف مضاف ہو رہا ہے. پھر حیثو کس میں سے؟ ظرف میں سے ظرف کی کتنی قسمیں؟ دو، ظرف زمان، ظرف مکان. ہاں؟ ظرف زمان میں سے اور ظرف مکان. لیکن ایک اور اعتبار سے بھی تو ظروف کی تقسیم ہوتی ہے نا، ظروف مبنیہ اور ظروف معربہ. حیث مبنی ہوتا ہے. ظروف معرب کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے قبلو ہو گئے، بعدو ہو قبل و گئے، بعد. یہ ظروف ہے لیکن یہ معرب ہے، کیونکہ بعض کیسز میں معرب بن جاتے ہیں نا، بہت کم کیس ہوتا ہے مبنی کا. اور حیثو ظروف مبنیہ میں سے ہمیشہ حیثو ہی ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے، صحیح ہے. لیکن کبھی کبھی شرط کے طور پہ بھی آتا ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو اس کی پہچان ہے کہ جب شرط کے طور پہ آتا ہے تو حیثو کے ساتھ ما زائدہ لگ جاتا ہے، حیثوما ہو جاتا ہے. آپ نے شاید اسماء شرط کے اندر حیثوما پڑھا ہو. حیث معیز ماتا. یہاں پر یہ ہے تو شرط کے لیے، لیکن یہ ماں لکھا ہوا نہیں ہے، صحیح ہے نا. آپ کے اصول کے مطابق ماں ہونا چاہیے، حیثوما ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر ماں لکھا ہوا نہیں ہے، وہ ماں زائدہ ہوتا ہے. حیث شرط اس میں شرط یا حرف شرط؟ اس حروف، میں شرط. ہاں حروف سے تین تھے نا، آپ کو جی بتایا تھا. اس میں شرط. صحیح ہے. آگے صلاحت فعل صلاحت پڑھیں گے، صلوحت پڑھیں گے؟ لغت میں دیکھا ہے، دونوں پڑھ سکتے ہیں، دونوں باب سے آتا ہے. جی ویسے صلوحت زیادہ مستعمل. صلوحت فعل ماضی، اس میں ہیا ضمیر اس کا فاعل.
ترجمہ کیا ہوگا؟ جب نیت صحیح ہو تو عمل بھی صحیح ہوتا ہے. ہاں تو فائل ہوا ضمیر کہاں جائے گی پھر؟ یہ ضمیر اچھا نیت اس کا فائل نیت جی. صلاح العمل. فحیث صلوحت النیت صلوح عمل صحیح ہے. صلوح فعل عمل فائل عمل فائل. کیا مطلب؟ فا جزائی آتا ہے کبھی کبھار، لیکن یہاں پر اس کے احکامات ہیں الگ الگ کہ جزا مضارع ہو تو آئے گا نہیں آئے گا، اس کے کیسز ہیں کچھ. تو صحیح صلوۃ النیت شرط جی. اور صلاح العمل جزا. ہاں کیا ترجمہ ہوگا؟ جب نیت صحیح ہو تو عمل بھی صحیح ہوگا. ہاں وحی تو آگے واو اور پہ ہاں حیث شرط حرف اس میں شرط فسد الفعل فسد اگر نیت معذوف نکلے گا. معذوف کیوں نکالیں گے؟ یہ ضمیر سیدھا سیدھا. اچھا یہ زمین اس کا فائل ٹھیک ہے. ہاں پھر اپنے فائل میں شرط اور فسد العمل فسد الفعل العمل اس کا فائل صحیح ہے. پھر فائل میں جزا شرط اور جزا مل کے جملہ شرط کی. آگے کون ہے؟ کس کی ہے؟ کسی کی نہیں ہے؟ ان کو دے دو، اس کو دے دو. یہ ہو گیا وحیدہ سے. وحیدہ سے اچھا وَإِذَا وَجَدَ الْعَمَلُ، اور واو یہاں پہ مستانفہ، واو وجدہ مستانفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ موجود ہونا. موجود کیسے ہو گیا؟ پایا جانا. پانا، اسے ہم ٹائٹ کرتے نہیں نہیں وجود والا پایا جانا. ہیں پانا. تو العمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ عمل پایا جائے اور ساتھ میں اس کی نیت پائے ہو تو جائے کر دو ترجمہ نا، تو وجدہ تو نہیں پڑھیں گے. وجیدہ. صحیح. وَإِذَا وُجِدَ الْعَمَلُ، جب عمل پایا جائے، وَقَارَنَتْهُ النِّيَّةُ، اور اس کے ساتھ نیت ہو، ملی ہوئی ہو، فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ، تو بس اس کے 3 احوال ہیں. صحیح واو ہے. اس مستانفہ، کی ہاں صحیح بتاؤ. اذا شرط، اس میں شرط. اس میں شرط. وجدہ فعل ماضی مجہول. تو کیا کریں گے اس کو؟ اذا پر عمل کون کر رہا ہے؟ اذا پر عمل کون کرتا ہے؟ عامل ہے، معمول ہے، کیا ہے؟ اذا تو مورب مبنی ہے. اذا مبنی ہے. ہاں شرط ہی ہے. صحیح ہے. اذا مبنی ہے. ہوں اذا مبنی اس سمے حرف 3 نا، ان لو اما. وجد العمل، وجد فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب، العمل اس کا نائب فاعل. واو حالیہ، حالیہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ عطف سمجھ آ رہا ہے عطف، واو عطف. کیونکہ یہ شرط کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے. وقارنته الامنیت، قارنته فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، النیت اس کا فاعل، اور ہو ضمیر، اور ہو ضمیر جو ہے مفعول به، ہاں کس پر جائے گی؟ عمل کے، عمل کی طرف صحیح. راجع یعنی بسوئے عمل. دونوں شرطیں ہو گئی. جب عمل بھی پایا جائے اور اس کے ساتھ نیت بھی متصل ہو. ہاں دونوں شرطیں. صحیح. فا، اب دیکھو فا آ گیا نا آگے. فَلَهُ ثَلَاثَةُ جزائیہ. أَحْوَالٍ. وجدہ قارنته، اس میں فعل اپنے فاعل، النیت فاعل، اور ہو ضمیر راجع بسوئے العمل مفعول به کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ سے مل کر شرط. صحیح.
فا شرطیہ، فا جزائیہ، لہو لام حرف جر، ہو ضمیر مجرور متصل، راجع بسوء العمل، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہوا، ثابتن نہیں ثابتون، کیوں؟ ثلاثۃ حوال کی طرف تو یہ ثلاثہ ثبتت کے مطابق نکالیں گے، احوال کے مطابق نکالیں میں تو ثابت نکالا، گے؟ ہاں ثابت نکال دو ٹھیک ہے۔ ثابتن، اچھا ثابتن اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل جو حوال کی طرف راجی ہے، تو جار مجرور مل کر متعلق ہوا، ثابتن اس میں فاعل کا، اس میں فاعل اپنے فاعل ہوا ضمیر اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، ثلاثۃ مضاف احوال مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا۔ ویسے شاید جمع نہیں نکالیں گے، میرے خیال سے جمع نکالیں گے نہیں، ثلاثہ بھی تین ہے نا، تین احوال ثابت ہیں، جمع گئی سمجھ آ رہا ہے ویسے تو صحیح ہے، ثابتات نکلے گا نا پھر جمع کا۔ ثابتات، اچھا جی آگے۔ الاولی، اب اس میں ہے وہ تین ترکیبیں نا کہ بدل مدل میں لیکن یہاں تین ترکیبیں تو نہیں کیونکہ ہوں گی الاولی نکلا ہوا ہے پہلے سے، کیونکہ الاول نکالا ہوا ہے نا۔ صحیح، الاول مبتدا، تین ترکیبوں میں سے ایک ترکیب یہی تھی نا کہ آپ الاول سب کا الگ الگ نکال لو، تو یہ ویسے ہی نکالا۔ الاول مبتدا، آگے ان عبارت یفعلوا ذلك خوفا من اللہ تعالی وهذه عبادۃ العبید، کیا عبید، این یفعل کیا پڑھا؟ ان یفعل ذلك خوفا من اللہ اچھا تعالی، یفعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ عمل، ذالک کیا بنے گا ترکیب میں؟ ہر یہ مفعول بن جائے گا، ذالک اس میں اشارہ ہے نا، اس کا مشار الیہ کیا ہے؟ عمل، معذوف نکالیں، ذالک العمل، صحیح، ان یفعل ذلك العمل خوفا من اللہ تعالی وهذه عبادۃ العبید، عبید عبد کی جمع ہے، عبید، ہاں وہ واحد ہے، عبد عبید عبد کی جمع ہے۔ صحیح، آگے بھی تجار آ رہا ہے نا، تجار تاجر کی جمع۔ جی یا اور پہلی اس کا پہلا حال یہ ہے کہ وہ اس عمل کو کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، اور یہ بندے کا عبادت کرنا ہے، بندوں کی عبادت، اور یہ بندوں کی عبادت، سوری غلاموں کی اچھا یہ غلاموں کی عبادت۔ اب ترکیب کیا ہوگی اس کی؟ ان حروف ناصب، حرف ناصب، یفعل فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع عبدن کی طرف، راجع بسوء عامل کر دو آپ، راجع عامل، ہاں جو صحیح، معذوف ہے عمل کرنے والا، ذالکا اس میں اشارہ، ہاں مطلب جو بھی شخص عمل کر رہا ہے اس کے بارے میں، ذالکا اس میں اس اشارہ، کو مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن مجہول کا ترجمہ اچھا نہیں بنے گا، یفعل ذالک کہ وہ عمل کیا جائے، صحیح ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یفعل پڑھیں گے تو وزن پیچھے چلی جائے گی جو بندہ عمل کر رہا ہے اس کے اوپر۔ یفعل فعل ماضی معروف فعل مضارع صحیح معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بسوء عامل، ذالکا اس میں اشارہ، العمل معذوف مشار الیہ، اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر اس کا مفعول، یفعل کا مفعول، خوفا مفعول لہو، من حرف جار اللہ اس میں جلالت فاعل ہو حال، تعالی ذو الحال، تعالی فعل ماضی معروف، فعل مضارع معروف نہیں، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بسوء اللہ، اس میں دلالت قد معذوف نکالیں گے، قد تعالی پڑھیں قد تعالی، کیونکہ حال جملہ فعلیہ ماضی سے شروع ہوتا ہے تو اس سے قد آتا ہے، جب مضارع سے شروع ہو تو اس میں ضمیر ہوتی ہے اس حال کے مطابق، اس میں ہمیں یہاں قد معذوف نکالیں کیونکہ تعالی ماضی ہاں ہونا ضروری ہے، اچھا قد محذوف،
خوف کی وجہ سے، یہ تو وجہ نہیں ہے، مفعول لہو کا ترجمہ ہے، تا علت بیان کی ہے کہ ڈرنے کی وجہ سے، جسے تعدیباً ہوتا ہے نا، اس سے ہمارا ادب سکھانے کی وجہ سے. قد تعالی، ہاں قد حرف تحقیق، تعالی فعل ماضی معروف سیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بسو ہے، اس میں جلالت، ہاں فعل اپنے فاعل سے مل کر حال، حال ذوالحال مل کر مجرور ہوا من حرف جار کا، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوئے خوفن. یہ فعل کے متعلق کیوں نہیں کریں گے اس کو، فعل ہے جب موجود. اگر یہ فعل کے ساتھ اس کا تعلق بنائیں گے تو کیسے ترجمہ ہوگا، پتہ کیسے چلتا ہے، یعنی متعلق کا ترجمہ کب کرتے ہیں، متعلق کا ترجمہ متعلق کے بعد کرا جاتا ہے، صحیح ہے. متعلق کا ترجمہ متعلق کے بعد ہوتا ہے. ہاں جار مجرور کا پہلے ہوگا، اس کے بعد اس کے متعلق کا ہوگا، صحیح ہے. جیسے زید فی الدار ہے، زید گھر میں موجود ہے، موجود کے ساتھ تعلق جوڑ دیا اس کا، صحیح ہے. اب ان یفعل ذلک خوفا من اللہ تعالی، من اللہ تعالی اللہ تعالی سے، اب یفعل کا ترجمہ کرو کہ وہ اللہ تعالی سے کرے، بنے گا. خوفن کے متعلق کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے خوف کی وجہ سے اب بن رہا ہے. تو متعلق کا ترجمہ متعلق کے بعد کر کے چیک کر سکتے ہو آپ لوگ کہ اس کے ساتھ بن رہا ہے نہیں بن رہا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، علیہ کا اس کا تعلق بنتا ہے نازلتن سے، کہ آپ پر نازل ہو، صحیح ہے. اشرع نکلتا ہے بسم اللہ میں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، سمجھ رہے ہو. تو متعلق کا ترجمہ کب ہوتا ہے، متعلق کے بعد. تو اس طرح آپ چیک کر سکتے ہو. اگر آپ اس میں وہی رٹا لگا لیتے کہ بھائی فعل آ جائے جو بھی اس کے ساتھ متعلق کر دو، آپ بنا دیتے یا فلا سے، معنی عجیب و غریب ہو جاتا. تو اس کا تعلق خوفن سے، تو خوفن ڈائریکٹ تو مفعول لہو نہیں بنے گا، اپنے متعلق سے مل کر بنے گا. مدارے ہو تو ضمیر ہوگی جو ذوالحال کے مطابق ہوگی، اور جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو عموماً واو حالی لگتا ہے اس کے. صحیح. وہذہ عبادت العبید. حضرت یہ سمپل ہے، یفعلو، یفعل ہاں یفعل میں جو فعل ہے یعنی عمل ہے، اس کی صفت تو نہیں ہو جائے گا. نہیں نہیں اچھا اس کو الگ جملہ بنا، الگ ہی بنا. صحیح. فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول اور اپنے مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد، یہ مطلب مصدری معنی میں ہو کر یہ خبر ہو گیا الاول مبتدا کی. واو حرف عطف، یہ واو حرف عطف نہیں بلکہ یہ پہلی خبر ہو گئی، خبر اول، واو مستانفہ. ہاذہ یہ معطوف علیہ پیچھے والا آگے والا معطوف بن جائے گا، صحیح، یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. واو حرف عطف، ہاذہ اس میں اشارہ، مبدل منہ، ایک دو ترکیبیں بھی کر مبدل منہ. عبادت مضاف، العبید مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبدل منہ کس کو بنایا، ہاذہ ہاں یہ مبتدا مبتدا. ترکیبیں ویسے تین ہوتی ہیں، اس میں اشارہ مشارے نہیں، لیکن یہاں مبتدا خبر یوں بنے گا کیونکہ ہمیں جملہ چاہیے نا مکمل، اچھا ہم اس کو معطوف مرکب نہیں بنائیں. ناقص رہ جائے گا. اگر اس کو آپ معطوف بناؤ گے تو یہ مرکب تو ناقص ہے، جملہ تو ہوا نہیں، اور جملے کا عطف جملے پر ہوتا ہے، جب پیچھے بھی جملہ تو آگے بھی جملہ چاہیے. اچھا صحیح. وہذہ مبتدا، عبادت مضاف، العبید مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف معطوف علیہ مل کر خبر بن جائے گی. کون ہے
الثاني أن يفعل ذلك لطلب الجنة والثواب وهذه لام پہ زبر آئے گا، شاید طلب ہوتا ہے، طلب الجنتی، مصدر کے مصدر میں شاید دیکھا ہے کیا لغت؟ تو پھر جی پڑھو. لطلب الجنة والثواب وهذه عبادة التجار. الثاني مبتدا أن حرف ناصب أن اس يفعل میں فائل کی گردان یاد ہوگی آپ لوگوں کو، 18 سی والی، اس میں فعال بھی وزن آتا ہے، تو یہ وہی ہے، یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، یہ بھی ایک وزن ہے. فعالتن بھی یوز ہوتا ہے، الانبیاء ورثۃ الانبیاء، اور سوری العلماء ورثۃ الانبیاء، ورثہ جمع مذکر. الثاني مبتدا أن حرف ناصب يفعل فعل مضارع هو ضمیر اس کا فاعل، ذلك مفعول ہاں لام مفعول بھی مفعول بھی، لام جار، طلب الجنتی مضاف مضاف الیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، الثوابی معطوف علیہ معطوف مل کر معطوف علیہ کس کو بنایا تھا؟ طلب الجنتی صرف جنت بنے گا نا، مضاف صرف جنت معطوف علیہ، الجنتی معطوف علیہ، کیونکہ آگے ثواب بھی مفرد ہے تو پیچھے بھی ہمیں مفرد چاہیے نا، ثواب جنت بھی مفرد، ثواب بھی مفرد. واو حرف عطف، الثوابی معطوف علیہ معطوف مل کے مضاف علیہ، مضاف مضاف علیہ مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغ ہو کر یفعل کے متعلق. صحیح. اب معنی بیٹھے گا اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ دوسرا یہ ہے کہ وہ عمل کرے جنت اور ثواب کی طلب کے لیے. فعل کا ترجمہ اینڈ میں کرو. دوسرا یہ کہ وہ جنت اور ثواب، یہ عمل جنت اور ثواب کی طلب کے لیے کرے. ہاں اب معنی بیٹھا ہے نا جار مجرور کا یا فعل کے ساتھ. فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، ہذہ مبتدا، عبادت التجاری مضاف مضاف علیہ ہو کر خبر، صحیح ہے. مبتدا خبر مل کر معطوف علیہ معطوف مل کر خبر ثانی ہوگی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسم. میرے خیال سے آسانی پڑھتے ہیں، میرے خیال سے یہاں پہ دمہ ثقیل ہونے کی وجہ سے اس کو ساکن کر دیں. ثانی جیسے وہ ہوتا ہے نا، ہاں وہی جیسے قاضی ہوتا ہے تو قاضی بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تقدیری ہے، لیکن اس میں بھی صورتیں الف لام ہو تو الگ صورت بنتی ہے، الف لام نہ ہو تو الگ بنتی ہے، اس کا اعراب چینج ہو جاتا ہے. وہ شاید الف لام نہ ہونے کی صورت میں ہوگا غالباً، دیکھنا پڑے گا یہ. آگے بڑھیں. ہاں پڑھو بھائی. کا معنی یہ ہے کہ یہ تاجر کی بات ہے، تاجروں. تاجروں کی جنت اور اس کے ثواب. الثالث أن يفعل ذلك حياء من الله تعالى وتأدية لحق العبودية وتأدية للشكر. یاد رکھیے وتأدیۃ پڑھیں گے، حضرت، کیونکہ یہ بنے گا نا مفعول لہو بنے گا، ادا کرنا، یعنی یہ اس کا یہ مطلب وہ ہے نا لام حرف جر ہے نا، نہیں، وتأدية لحق العبود. وتأدیۃ سیدھا سیدھا پڑھ لو، ادغام پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ادغام ہوگا کیا؟ منہ پہ تو جیسے وہ تنوین اور نون ساکن کے بعد لام آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے. ارے یرملون میں سے نا ہوگا نا، یرملون میں سے. صحیح ہے، صحیح پڑھو. کروں ان حرف ناصبہ، ان یفعل فعل ماضی معروف، ذالک یہ فعل مضارع معروف صحیح. اصل میں وہ دیکھ رہا ہوں. ذالک مفعول به،
حیاء من پہلے حیاء یہ مفعول لہو بنے گا، من جار اللہ ذو الحال تعالی اس سے پہلے قد محذوف نکلے گا، اور قد تعالی یہ مل کر بن جائے گا حال اللہ ذو الحال قد تعالی حال، اس میں جلالت اپنے حال سے مل کر من جار کے لیے مجرور ہو جائے گا، جار اپنے مجرور سے مل کر وہ العمل یعنی یہ جو عمل کیا ہے کس کے متعلق ہوگا؟ حیان کے متعلق ہو جائے گا، مفعول بن جائے گا، حیان کے متعلق ہو جائے گا، پھر حیان صحیح، اللہ سے حیا کرتے ہوئے پھرنے کی وجہ سے حیا من اللہ تعالی مکمل یہ مفعول لہو بن جائے گا۔ آگے یہ حیا من اللہ تعالی یہ بن جائے گا معطوف علیہ، صحیح، واو حرف عطف تأدیتاً باب تفعیل کا مصدر ہے تولیتاً کے وزن پر، لام جار حق مضاف وزن یہ نہیں بولیں گے، تولیتاً کے بعد تفعیل ہے، اس کی نظیر ہے تولیہ، لام جار حق مضاف العبودیتی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لام جار کے لیے مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر تأدیتاً کے متعلق ہو جائے گا، تأدیتاً اس میں مصدر صحیح مصدر بول مصدر اس کا بھی فاعل نکالیں یا ضمیر یا ایسے ایسے ہی بولا، مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ معطوف اول بنے گا، پھر واو حرف عطف دوبارہ تأدیتاً باب یہ بھی تفعیل سیم ہی ہے، جی للشکری لام جار شکر مجرور جار مجرور ان کے تأدیت کے متعلق ہو جائے گا اور یہ معطوف ثانی بن جائے گا، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ مکمل مفعول لہو بن جائے گا یفعل کا، اور پھر یفعل فعل اپنی ہوا ضمیر جو عامل کرنے والا ہے جسے ہوا ضمیر فاعل مفعول بہی اور مفعول لہو سے مل کر الثالث کے لیے خبر بن جائے گا، الثالث مبتدا اپنی مکمل خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ وہ ثلاثتوں کے لیے وہ بدل بن جائے گا۔ بات آگے چل رہی ہے، یہ ختم ہوئی نہیں ہے، تیسری جو بات چل رہی ہے نا یہ بھی کمپلیٹ ہوئی یعنی یہ واو حالیہ ہے، پھر آگے جا نہیں، واو حرف عطف چلتا رہے گا یہ بھی آگے تک، پھر سب مل کے ثالث کی خبر بنے گے نا، یہ بھی بات ختم نہیں ہوئی، صحیح وَيَرَى نَفْسَهُ اور وہ دیکھے وَيَرَى نَفْسَهُ اپنے آپ، مع ذالک مقدم یعنی پھر کوتاہی کرنے والا اپنے آپ مع ذالک یعنی اس کے ساتھ اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھے، مقصر حقیر سمجھے، مقصر، یہ تیاری نہیں کی ورنہ غلطیاں کل کر گیا ہے۔ اچھا ذالک کا مشارے لے کیا بنے گا؟ ذالک کا مطلب یہ العمل کی طرف، اب یہاں العمل تو نہیں نکلے گا میرے خیال سے، پیچھے جو مفہوم بنا ہے نا، جو مفہوم بنا ہے پیچھے کیا مفہوم بنا ہے کہ وہ اللہ سے حیا کرتے ہوئے کر رہا ہے، عبادت عبودیت کا حق ادا کرتے ہوئے، شکر کرتے آپ ہوئے، کس ذالک کی بات آگے والا مع ذالک جو، اور پھر ان سب چیزوں کے باوجود وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھے، یعنی پیچھے مفہوم جو مکمل مفہوم بنا جیسے کل مثال میں اعدلوا هو اقرب للتقوی، وہ عدل کا جو وہ مفہوم نکلتا ہے اس کے عدل کرو وہ اللہ کے تقوی کے قریب ہے، تو مطابق پیچھے مفہوم کی طرف مشارے لے بنے گا، آگے بھی وَيَكُونُوا مَعَ ذَلِكَ یکونا پڑھ لیں گے اس کو، پیچھے ان آ رہا ہے نا، یہ فلا پہ تب جائے گا اس کا، صحیح ہے، اور یہ ہے کہ اس کے باوجود ذالکہ کے بعد مشارے لے وہی مفہوم، اس کے باوجود اس کا دل خوف زدہ ہو، لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي اس کو نہیں پتا حَلْ قُبِلَ عَمَلُهُ مَعَ ذَلِكَ أَمْ لَا، یہ لوگ ویڈیو دیکھ لیں گے بٹ تیاری نہیں کرتے، وَهَذِهِ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ کہ اس کا عمل مقبول ہوا یا نہیں، اور یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، یہ بات ختم ہوئی، پھر اس کا تعلق الثالث سے جوڑ کے پھر مبتدا خبر بنے گا، چلو ایک دو ترکیبیں کر لیتے ہیں بس، بہت کم تحریک ہے یار آپ لوگ، جو آپ نے فرمایا تھا ایک ایک بہت جلدی ختم ہو گیا، چلو ایک ترکیب کرتے ہیں، کل بارش آئے گی۔
اور پھر پانی آئے گا، بارش آئے گی تو پھر پانی آئے گا۔ ایک بڑی اچھی سی ترکیب کرتے ہیں، صحیح ہے، اس پر ہی بات کرتے ہیں 10 منٹ تک، تھوڑا سا لطف آئے گا۔ قرآن مجید کی آیت ہے یہ، واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، پھر آگے ان کانوا مؤمنین۔ اس کے اندر آپ پہلے اس کا ترجمہ بتائیں، ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ جی جی، جردو اعراب لگا دوں کیا؟ دیکھ لو، کوئی ایشو نہیں ہے۔ منافقین بجاری، یہ اصل میں کیا ہوگا؟ یردو، یردو، یردو اصل میں کیا تھا؟ اتنا آسان ہے، یردیو نہیں، یردیو۔ تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ایک تو ہوتا ہے ردیہ، راضی ہونا، اور اردا، راضی کرنا۔ ایسا آپ کو بتایا تھا نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنا، کہ اللہ ان سے راضی اور اللہ ان کو ہم سے راضی کرتے۔ تو کیا مطلب، ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ ہاں، باب افعال سے نہیں ہے، کیا ہوگا یہ؟ اس میں تبدیل ہے، احققو، صحیح ہے۔ اب یہ ہو ضمیر کہاں جائے گی؟ اب یہ مفسرین نے بڑا اچھے پہلو یہاں پر بیان کیے، ایک عشق کے پہلو بھی ہے اس کے اندر، کہ ضمیر واحد کی ہے، لیکن ایک ہی ضمیر رسول کی طرف بھی اور اللہ کی طرف بھی ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ہما ہونا چاہیے تھا، کہ منافقین ان دونوں کو راضی کریں، لیکن ضمیر واحد کی وہ ہے نا اعلیٰ حضرت کا شعر، کہ محبوب و محب میں نہیں، ہاں نہیں، ضمیر بھی ایک ہے۔ اچھا، اب ایک اور بھی اگر ہم نحو کے قاعدے دیکھیں تو ضمیر لوٹتی کس کی طرف ہے؟ قاعدہ ہے نا ایک، الحق للقریب، ہاں، ثم للبعید، کہ پہلے قریب کہا کہ پھر بعید کا۔ تو دیکھا جائے تو یہ ضمیر تو رسول کی طرف ہی لوٹے گی نا، پہلے رسول کو راضی کریں۔ اچھا، یا مفسرین نے حاشیۃ الساوی، آپ اگر دیکھیں نا حاشیہ ساوی جو جلالین پر ہے، 4 جلدوں میں مل جاتا ہے یہ عربی میں، تو اس کے اندر جو علامہ احمد ساوی علیہ رحمہ، انہوں نے اس چیز کو بیان کیا کہ رسول کی رضا یہ مستلزم ہے اللہ کی رضا، کہ رسول راضی ہوں گے تبھی اللہ راضی ہوگا، رسول راضی نہیں تو اللہ بھی راضی ہوگا۔ تو جو ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرو، تو یہ آپ آیت پیش کر سکتے ہو، اگر کوئی اعتراض کرے کہ بھائی آپ صرف اللہ کی رضا کا ہونا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو قرآن میں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ حقدار ہیں کہ منافقین، ہاں، اب ان کو، اب ایک کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس رسول کو۔ تو یہاں پر یہی مفسرین نے کہا ہے کہ اصل رسول کی رضا ہے، رسول کی رضا اللہ کی رضا کو مستلزم ہے، رضا رسول اللہ مستلزمۃ لی رضا اللہ،
اسی طرح کی عبارت ہے وہاں پر کہ رسول کی رضا مستلزم ہے اللہ کی رضا کو. ایک اور بھی چیز اگر اس میں دیکھو کہ احق بھی واحد کا صیغہ ہے، اس میں تبدیل واحد ہے، ہوا زمین نکلے گی نا اس میں سے. اس میں تبدیل ثانی تثنیہ کیسا بنتا ہے؟ احق احقانی، لیکن احق ہے اور قریب میں بھی رسول ہے. اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ یہ منافقین ان کو راضی کریں. سمجھ رہے ہو؟ وہ الٹا ان کا منہ بگڑ جائے گا. بہرحال تو بس یہ چیز سمجھانا تھا اس کے اندر. آپ اس سے صرف نحو سے بحث کرو نا، سیدھی بات ہے. بولو الحق للقریب ثم للبعید، پہلے قریب والے پہ لوٹتی ہے. اس میں جلالت پہ جو ضمیر جائے گی نا وہ واو کے واسطے سے جائے گی، یعنی رسول کی طرف جو ضمیر ہے وہ بلا واسطہ ہے، اس میں جلالت کی طرف بال واسطہ ہے، اور واسطہ کس کا ہے؟ رسول کا واسطہ ہے. مطلب اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول کا واسطہ چاہیے. سمجھ رہے ہو نقطے؟ تو یہ ہم نے کس سے حل کیا؟ صرف و نحو سے حل کیا. تو کتنی اہم ہے صرف و نحو. چلو ترکیب کر لیتے ہیں. جی کیا ترکیب ہوگی؟ ترکیب سمپل ہے، اس میں جلالت معطوف علیہ، واو اور فیدف رسول مضاف مضاف علیہ پر مبتدا بن جائے گا. وہ تو پیچھے سے اس کا تعلق بنے گا قرآن کی آیت سے. احق ان یردوہ، اور یہاں پر ضمیر بھی یہ بھی ایک غور کرنے کی بات ہے. یہ ضمیر لانا بھی ضروری نہیں ہے، کسی کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ ضمیر آئے گی، لیکن پھر بھی ایک نسبت ہے اللہ اور اس کے رسول کو. یہ بھی ایک نسبت سے بھی ایک جو ہے نا اہمیت بڑھ جاتی ہے چیز کی. مطلب جتنا آپ قرآن پہ غور کرو گے اتنا آپ کے اوپر چیزیں کھلیں گی. اس میں تفدیل اور ہوا ضمیر فاعل صحیح ہے، لیکن اس میں تفدیل کس طرح استعمال ہو رہا ہے یہاں پر؟ مضاف ہو کر. کون؟ احققو ہے نہیں احققو. تو یہاں مضاف ہو کر استعمال ہو رہا ہے نہیں. ان مصدری ہے، یردو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو ضمیر اس کا فاعل ہے، اور ہو مفعول ہے. فعل فاعل مفعول مل کر یہ مصدر کی تعبیر میں ہو جائے گا، ان کے ساتھ مل کے بتاویل مفرد یا مصدر ہو کر یہ مدافع بن جائے گا. مدافع مل کر خبر. صحیح ہے، لفظاً خبریہ معنی چاہیے. بالکل صحیح آیا ہے، اس سے ہم کوئی معصوم کی نہیں نکال رہے. آپ سے یہ پوچھو کو ضمیر کہاں جائے گی، بس یہ بتا دو. اگر بولے بھائی نہیں اللہ کی طرف جائے گی، وہ بغیر عطف کے جا ہی نہیں سکتی. پہلے تو قریب جائے گی نا، پھر دور جائے گی. ایک اور ایک ترکیب کرتے ہیں، وہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہوگی. آج ہی وہ بات سامنے آئی تھی. یہ ویسے تو المعتقد سے میں نے یہ عبارت نکالی تھی، وہاں زید نہیں تھا، وہاں مجوسی تھا لفظ. صحیح ہے، عقائد کی کتاب ہے وہ معتقد المعتقد، لیکن میں نے ویسے زید لکھا ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ما یلزمنی احد یلزمنی احد مثل ما یلزمنی زید. یلزم مطلب ہوتا ہے الزام،
ڈالنا ہے الزام لگانا، صحیح ہے. ما یلزمنی کافر، ما یلزمنی احد مثل ما یلزمنی زید. اعراب لگاؤں کیا؟ ما یلزمنی احد مثل ما یل وہی تو آپ سے پوچھوں گا. ما یلزمنی احد مثل ما یلزمنی زید. صحیح، مفہومی ترجمہ ہو گیا. اب اس کو ترکیبی لحاظ سے کیسا بتائیں گے؟ ہاں صحیح ہے. ترکیب کیسے کریں گے؟ یہ والا ما کون سا اور یہ کون سا ہے؟ ہاں دوسرا والا موصول ہے. ما یلزمنی احد تو سمپل ترکیب ہے نا. ما یلزم فعل نفی ہے مضارع کا، نی اس کا مفعول، احد فاعل، مثلا مضاف ہوگا پہلے، مضاف ہے نا. مثلا اس وجہ سے کہ یہ نہیں ترجمہ کس طرح مدرک، کسی نے مجھ پر الزام نہیں لگایا زید کے الزام لگانے کی طرح آنا ہے اس کے اندر. تو ایسا کب ہوتا ہے؟ مفعول مطلق نوعی کے اندر ہوتا ہے نا. ہاں کہ اس کی طرح، اور اس کا ہم معنی یلزمو آ رہا ہے، یعنی زید کے الزام لگانے کی طرح مجھ پر کسی نے نہیں لگایا. مثلا تو مضاف ہے، آگے مضاف ہے پورا. مضاف ہے کیسے بنے گا؟ ما موصول ہے اور یہ پورا صلہ بن جائے گا، سمپل ہے، فعل فاعل مفعول، اور یہ مفعول ہے. وہی بتاویل مفرد ہو جائے گا. یہ وہی والی بات آئے گی اس کے اندر جو پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ اعتراض ہوتا ہے بھائی اس میں موصول پلس صلہ یہ دونوں مل کر بھی تو مبتدا خبر بنتے ہیں، حالانکہ مفرد نہیں ہے، مرکب ہے. تو اس کا جواب دیتے ہیں حکمن مفرد ہے. یہ ماں اس کو مصدریہ بھی کہہ سکتے ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کے آگے صلہ کے اندر کوئی ضمیر بن بھی نہیں رہی ہوتی لوٹنے کی، وہ صرف ایک جو کا ترجمہ لینے کے لیے آتے ہیں. یعنی جو زید نے مجھ پر الزام لگا، اس کا ڈائریکٹ یلزمو میں جو الزام کا فعل ہے نا، الزام کا جو مفہوم ہے اس کے ساتھ اس کا ترجمہ بنا ہے. ہاں موصوفہ کا فی الحال نہیں. اسی طرح کل بھی جو ہم نے ترکیب کی تھی نا ماشاء اللہ کی، اس میں بھی یہی والا کیس ہے. شاء اللہ کے اندر کوئی زمین نہیں نکلے گی، مطلب کوئی زمین نہیں نکلے گی جو ماں کی طرف جائے گی، ڈائریکٹ ترجمہ ہوگا. ہاں جو اللہ چاہتا ہے. اس کو مصدری معنی بھی کر سکتے ہیں. اس کو یلزمو مصدری معنی کے اندر نا کا ترجمہ ہوتا ہے نا، الزام لگانا. زید کے الزام لگانے کی طرح مجھ پر کسی نے نہیں لگایا. اب یہ ہم نے مصدری ترجمہ کیا. ان تصوموا خیر لکم، ایک تو اس کا ترجمہ یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے. ہاں تمہارا روزہ رکھنا، اب یہ مصدری معنی ہوگا ان مصدری کی وجہ سے. سمجھ اچھا صحیح ہے. سمجھ آ گئی کہ مضاف مل کر مفعول مطلق نوعی بنے گا، پھر پیچھے فعل فاعل مفعول اور مفعول مطلق نوعی مل کر جملہ فعلی بن جائے گا.